اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے احکام جو انبیاء کے ذریعے سے اور خاتم الانبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء اور فقہاء کے ذریعے سے بیان کر دیے گئے ہیں، انسان کا وظیفہ ہے ان احکام کی اطاعت کرے۔ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ کی یاد کو رکھے اور اللہ کے غیر کو، اجنبی کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر کو جاری رکھے۔ یعنی اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اور صرف اللہ 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 کرتا رہے، بلکہ انسان جو بول رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں بولے تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جو گفتگو کر رہا ہے اس گفتگو میں انسان ان اصولوں کی رعایت کرے جو اسلامی آداب میں اور اخلاقیات میں بیان کر دیے گئے ہیں، جو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے خاتم الانبیاء بیان کر گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے۔ انسان گفتگو کر رہا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، تہمت نہیں لگاتا ہے، بہتان تراشی نہیں کرتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کسی انداز میں اگر کرے تو اس کی زبان پر صرف اور صرف اللہ کی حمد ہی جاری ہوگی۔ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے آداب اسلامی کے مطابق تو یہ اللہ کی حمد ہے، اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی حمد ہے، والدین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لیکن اس کا مجمع نظر یہ ہے کہ میں اللہ کے قوانین کی مطابق اور اس فریم ورک میں جو اللہ نے مجھے بتایا ہے اس کے مطابق میں اپنے گھر میں زوجہ کے ساتھ بات کروں گا، بچوں کے ساتھ بات کروں گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ بات کروں گا، اپنی سیاسی پارٹی کے افراد سے بات کروں گا، اپنے ووٹر سے بات کروں گا، اپنے سپورٹر سے بات کروں گا، اس فریم ورک کے مطابق جو اللہ نے بیان کر دیا ہے خاتم الانبیاء کے اسی روایت کے تحت کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کے، میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، تو وہ اسی مکارم اخلاق کی تکمیل کے بیان شدہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اپنے دل میں اور اپنے وجود کے گھر میں صرف اللہ کو جگہ دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کو جگہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہے اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنا فردی وظیفہ بھی انجام دے رہا ہے، معاشرتی وظیفہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جسے جامع الاخبار نے بھی نقل کیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں القلب حرم اللہ، دل اللہ کا حرم ہے، فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، کہ اللہ کے حرم میں غیر اللہ کو جگہ نہ دو۔ جب انسان فلاں طاغوتی شخص کو جا کر ووٹ دے کر آتا ہے تو یہ غیر اللہ کا مزاق ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان ووٹ نہ دے، ووٹ دینا انسان کا قانونی وظیفہ ہے، انسان کا شرعی وظیفہ بھی بن جاتا ہے اگر وہ شرائط کے مطابق ووٹ دے، لیکن اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھا رہے کہ اصلاً اپنے نہ قانونی وظیفے پر عمل کرنا ہے نہ شرعی وظیفے پر عمل کرنا ہے تو ایسا انسان در حقیقت اللہ کے وظائف سے فرار کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ طاغوت کو جا کر ووٹ دیتا ہے تو یہ در واقع اس نے اللہ کے غیر کو اپنے دل میں بسایا ہے۔ اگر کسی کے وجود میں طاغوت کی محبت ہے، یہ جو آج کل سیاسی پارٹیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طاغوت کا مظہر ہیں، انسان کی محبت اگر ان طاغوتی پارٹیوں سے ہے یا ان طاغوتی پارٹیوں کے سربراہان سے ہے تو در واقع اس نے اپنے دل میں غیر اللہ کو جگہ دی ہے۔ لہٰذا ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کا محرم نہیں ہے، اللہ کے لیے اجنبی ہے۔ لہٰذا انسان صاحب یقین خود کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر جانتا ہے، اس کا تمام انفرادی فعل اور تمام معاشرتی فعل اللہ کے مطابق ہوتا ہے، جو احکام خاتم الانبیاء نے بیان کر دیے ہیں ان کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے۔ لہٰذا صاحب یقین خدا کی بارگاہ میں تمام ان اعمال کو، تمام ان حرکات کو انجام دیتا ہے جسے اللہ نے انجام دینے کا انسان کو حکم دیا ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ بس ایسا انسان ہمیشہ شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، ہمیشہ اسے اللہ کی بارگاہ میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں غیر اللہ اللہ کے حرم میں داخل نہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کیسے وہ کتا اپنے مالک کے گھر کی محافظت کرتا ہے اور کسی غیر کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمیشہ وہاں حفاظت کے لیے وہ بیٹھا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں بس اوقات کوئی اس گھر میں اگر کوئی ڈاکیا بھی ڈاک ڈالنے کے لیے آ جائے تو وہ اس پر بھی بھونکتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے ہمارے گھر میں، اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ بھونکتا ہے۔ لہٰذا وہ، لیکن اگر کوئی مالک آ جاتا ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والا، صفائی کرنے والا آ جاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ روزانہ آتا ہے، یہ اس گھر کا محرم ہے، یہ اس گھر میں داخل ہونے کا مجاز ہے، میرے مالک نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس پر نہیں بھونکتا ہے، اس کے آگے وہ دم ہلاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی اجنبی کو، کسی غیر کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر بھونکتا ہے، اس کو اس گھر کے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو بس ایھا الانسان، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی کتا بن جا، یعنی اللہ کے حرم میں غیر کو داخل ہونے کی تو اجازت نہ دے۔ تم مالک کا اگر وفادار کتا بن جائے تو یہ بھی افضل مقام ہے تیرے لیے۔ بعض نادان شخصیات جو ہیں وہ ایسے کلمات کو انسان کے لیے جو اشرف المخلوقات ہے اس کے استعمال کے لیے جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں انسان کو جو ہے وہ اس حیوان سے سبق لینے کے لیے کہا گیا ہے، درس لینے کے لیے کہا گیا ہے، اور باقاعدہ روایت میں موجود ہے کہ کتے میں 10 خصلتیں ایسی ہیں جو انسان کو اس سے سیکھنی چاہیے اور اس سے اپنانی چاہیے۔ یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہٰذا اس کو ابھی اس حدیث کو آپ کی خدمت میں نہیں بیان کرتے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الطیب السنہ کی حدیث ہے، جسے مرحوم نخودکی کی کتاب نشان از بیشنی نشان ہا میں بھی درج کیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان ہمیشہ اپنے مالک، اپنے رب کی بارگاہ میں ایک کتے کا کردار ادا کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے مالک رب الارباب کے حرم کی حفاظت میں لگا رہتا ہے کہ کوئی غیر اس کے حرم میں داخل نہ ہو۔ وہ صرف
اس رب الارباب کا جو ہے وہ گھر ہے، اور اس گھر میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ حرم کہاں ہے؟ وہ کیا بیت اللہ میں ہے؟ وہ مکہ میں ہے؟ نہیں، وہ ہر انسان کے قلب کے اندر موجود ہے۔ بس ہر انسان اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھے تو اسے اللہ کا حرم دکھائی دے گا۔ بس انسان نے ایک کتے کی طرح اپنے قلب کی حفاظت کرنا ہے، جیسے ہی غیر وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے فوراً انسان اس پر بھونکے ایک کتے کی طرح کہ تو میرے مالک کے گھر میں بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو سکتا ہے، نکل جائے یہاں سے، یہ شیطان رجیم ہے، یہ شیطان لعین ہے، یہ شیطان مردود ہے، اس کو انسان اپنے وجود سے دفع کرے۔ بس ہر وہ غیر جو غیر کا لباس پہن کر آتا ہے اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ غیر محرم بن جائے اور محرم ہو کر وہ داخل ہو تو اسے ویلکم کہا جائے گا، کہ یہ کتا اس کے آگے دم ہلائے گا کہ بسم اللہ، جی آیا ہوں، خوش آمدید، خوش آمدید، تم میرے اللہ کے محبوب ہو، تم میرے اللہ کے چاہنے والے ہو، تمہارا ذکر میرے ساتھ ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میرے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا کلام میرے ساتھ ہونا چاہیے۔